بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 43 ہے اور آج ہم عصر کا وقت معلوم کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے تمام نمازوں کے اوقات معلوم کر لیے ہیں۔ عصر کا وقت ہم نے کیوں مؤخر کیا، اس کو بھی درمیان میں کسی سبق میں کر ہی لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر ایک حکمت ہے اور اس کے اندر ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو مؤخر کیا ہے۔ ناظرین، وہ یہ ہے کہ اس وقت کا تعلق سایہ اصلی کی ایک مثل یا دو مثل کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر سورج جب سورج کی وجہ سے کسی بھی چیز کا جو سایہ ہے اس کا سایہ اس چیز کی دو مثل ہو جائے تو ہمارا نماز یعنی حنفی عصر حنفی ہے اس کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور اگر ایک مثل ہو تو عصر شافعی ہم نقشوں کے اندر پڑھتے ہیں، دیکھیں عصر شافعی لکھا ہوتا ہے یا مثل اول لکھا ہوتا ہے بعض نقشوں میں۔ تو مثل اول مثل ثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج کی وجہ سے کسی بھی چیز کا سایہ اگر اس چیز کی سایہ اصلی کی ایک مثل ہو جائے تو عصر شافعی یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مثل اول ہو جاتی ہے اور وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کی دو مثل ہو جائے، یعنی اس کے سایہ اصلی کو چھوڑ کر اس کی دو مثل ہو جائے تو پھر وقت داخل ہو جاتا ہے عصر کا۔ اچھا، اب اس کا تعلق وہ ہے کہ سایہ اصلی کے ساتھ ہو گیا۔ تو ناظرین، سایہ اصلی تو روزانہ بدلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج جو ہے وہ ہمارے یعنی وہ ایک ہی جگہ پر تو طلوع اور غروب نہیں ہوتا نا۔ دیکھیں مشرق میں سردیوں میں کسی اور جگہ سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے، گرمیوں میں کسی اور جگہ سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے غروب میں بھی سردیوں میں کسی اور مغرب ہی کے اندر غروب ہوتا ہے، لیکن جگہ بدلتا رہتا ہے۔ مثلا یہاں اس طرف یہ مشرق ہے، ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے اور ادھر آ کر غروب ہو جاتا ہے۔ تو اب سردیوں میں یہ ہمیں پتہ ہے کہ سورج یہ خط استوا سے نیچے ان جگہوں میں ہوتا ہے 6 مہینے۔ تو اب یہاں سے سورج مثلا طلوع ہوتا ہے سردیوں میں، اگر بالکل دسمبر کے قریب، یہاں پہ 21 دسمبر کو یہ نیچے جدی پہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد مثلا اگر دیکھیں ہم 10 جنوری اگر ہم شمار کریں، 10 جنوری کے اوقات چونکہ ہم نے سارے معلوم کیے ہیں، تو 10 جنوری کو گویا کہ سورج یہاں پہ ہے تو یہیں پہ سورج طلوع ہوگا، اور یہاں سے یہ ہمارا جو ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا خط نصف النہار ہے، گویا کہ یہ ہمارا خط نصف النہار ہے۔ تو سورج یہیں پہ طلوع ہوگا اور یہاں پہ ہمارے خط نصف النہار پہ آئے گا۔ تو اب یہ جب ہمارے خط نصف النہار پہ آ کر بلند ہوگا تو اس کا اگر ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو اگر ہمارے یہ سمت الراس پہ آئے گا تو سمت الراس کے بالکل اوپر تو نہیں آ رہا سورج، یہاں پہ تو نہیں آ رہا نا، بلکہ سورج کتنا دیکھیں پرے ہٹ کر ہمارے جو خط ہے اس کے اوپر جائے گا، تو کسی بھی چیز کا جو سایہ ہوگا وہ اس طریقے سے لمبا پڑے گا۔ عین نصف النہار کے وقت جو سایہ ہوگا وہ اس طریقے سے لمبا سا ہوگا، طویل سا ہوگا، چاہے وہ 1 میٹر لکڑی آپ کھڑی کر دیں یا کوئی بھی چیز آپ سامنے درخت دیکھیں، کوئی بھی لمبی چیز دیکھیں، تو اس کا سایہ اس طریقے سے پڑ رہا ہوگا جب سورج ہمارے نصف النہار پہ 10 جنوری کو گویا کہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عین نصف النہار کے وقت جب سورج ہمارے عین نصف النہار کے اوپر ہو، اس وقت کسی بھی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے ناظرین سایہ اصلی، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اس کو فے اصلی بھی کہتے ہیں، فے اصلی، اس کا ایک نام ہے فے اصلی۔ تو یہ ہے جی کہ جب سورج خط طول کے اوپر آ جائے یا سورج خط نصف النہار کے اوپر آ جائے یا سورج ہمارے شمال و جنوب کا جو خط ہے اس کے اوپر عین آ جائے، یعنی عین نصف النہار کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کسی بھی چیز کا جو سایہ بنتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اس سایہ اصلی کے بعد اس لکڑی کی یا اس کسی بھی چیز کا جو سایہ ہے اس لکڑی کی ایک مثل ہو جائے تو عصر شافعی داخل ہو جائے۔ مثلا یہ اتنا سایہ تھا تو اتنا سایہ مزید آگے اور بڑھ گیا تو یہ عصر شافعی یہاں پہ داخل ہوگی۔ اتنا سایہ اگر مزید آگے اور بڑھ گیا تو ظاہر ہے کہ سورج یہیں پہ تو نہیں رہے گا، سورج یہاں پہ آ جائے گا مثلا مغرب میں طلوع ہونے کے لیے، تو سایہ پر ایسے پڑ رہا ہوگا مشرق کی طرف،
ایسے سورج کا سایہ کسی بھی چیز کا سایہ ایسے پڑ رہا ہوگا. پھر جب سورج یہاں سے آ کر مثلا طلوع ہو رہا ہے تو مغرب میں دیکھیں کبھی یہاں سے طلوع ہوگا، کبھی یہاں سے طلوع ہوگا، کبھی یہاں غروب ہوگا، کبھی یہاں سے غروب ہوگا، کبھی یہاں سے طلوع ہوگا اور ادھر سے غروب ہوگا. تو دیکھیں اس کی غروب کا جو یہ اس طرف سے یہ بھی مطلب یعنی اس کا مغرب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے. ادھر سے اس کا مطلع یعنی طلوع ہونے کی جگہ بھی سردیوں اور گرمیوں کے تناسب سے بدلتی رہتی ہے. تو جب سورج یہاں سے غروب ہوگا اس طرف سے تو سایہ ایسے پڑے گا، ٹھیک ہے. لیکن جب سایہ کسی بھی چیز کا سایہ اصلی جب نصف النہار کا سایہ تھا اس کی ایک مثل ہو جائے تو عصر شافعی اور دو مثل ہو جائے تو عصر حنفی داخل ہوتی ہے. تو اتنی بات ہمیں سمجھ میں آج آ گئی. تو اب یہ سایہ اصلی جو ہے ناظرین بدلتا رہتا ہے. کیسے بدلتا ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ سورج اگر یہاں سے طلوع ہوا اور یہاں پہ آ کر غروب ہوا، اس جگہ سے طلوع ہوا، تو یہ تھوڑی دیر دوسرے دن یہاں سے ہی نہیں ہوگا، دوسرے دن تھوڑا سا اس کے اوپر اس طرف چلا جائے گا، تیسرے دن تھوڑا سا پھر مزید اوپر جائے گا، چوتھے دن مزید اوپر جائے گا. یعنی یہ تھوڑا تھوڑا اپنے مدار میں اس کی چینجنگ آتی رہتی ہے اور اس کے میل میں چینجنگ آتی رہتی ہے. کبھی یہ خط استوا کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، کبھی خط استوا سے دور ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہاں سے نیچے سفر کرتے ہوئے روزانہ یہ خط استوا سے دور ہوتا جاتا ہے اور ادھر سے اس طرف سفر کرتے ہوئے یہ روزانہ خط استوا کے قریب ہوتا جاتا ہے. یہی حال اس طرف سے ہے کہ یہاں سے نیچے سفر کرتے ہوئے یہ ہر روز تھوڑا تھوڑا خط استوا کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اس طرف سے تھوڑا تھوڑا خط استوا کے سے دور ہوتا جاتا ہے جب یہاں سے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے. تو گزشتہ اسباق میں ہم نے اس کو خوب تفصیل سے پڑھا ہے. تو اب یہاں پہ یہ سمجھ میں ہمیں آ گیا. تو جس طریقے سے یہ خط استوا سے دور ہوگا تو اتنا اس سایہ اصلی کے اوپر بھی فرق پڑے گا. اب یہ بدیہی بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. اور جتنا یہ ادھر سے دور ہوگا تو اس کا سایہ، یہ سایہ اصلی نصف النہار کے وقت یہ لمبا ہوتا جائے گا اور جتنا جو یہ اس خط استوا کے قریب ہوگا اتنا یہ سایہ اصلی اس کا گھٹتا جائے گا. یعنی نصف النہار کے وقت اس کا سایہ اصلی اتنا ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی مقام، کوئی بھی ملک اگر یہ خط استوا کے عین اوپر ہو اور سورج بالکل یہیں سے طلوع ہو اور یہاں پر آئے تو عین نصف النہار کے وقت اس جگہ کے اوپر کسی بھی چیز کا سایہ بالکل ہوگا ہی نہیں. بالکل کسی چیز کا سایہ اس کے بالکل عین نیچے پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سورج اس کے بالکل سمت الراس کے اوپر آ گیا ہے. لیکن 10 جنوری کو مثلا اگر سورج یہاں پہ ہمارے نصف النہار پہ آئے گا تو اگر یہاں پہ کسی چیز کو کھڑا کریں گے تو اس کا سایہ اس طریقے سے لمبا اس چیز سے بھی لمبا پڑے گا. کیونکہ سورج دور ہے، نیچے سے سورج شعاعیں مارے گا اور اس کی جو چیز کا سایہ بنے گا وہ اس طریقے سے شمال کی طرف ایسے لمبا بنے گا. تو اس کو ہم سایہ اصلی کہیں گے نصف النہار کے وقت کا. اور سایہ اصلی جو ہے یہ بدلتا گھٹتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے سورج کے اپنے میل کو بدلنے کی وجہ سے. ناظرین اب ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں. وہ یہ کہ جب سورج کا سایہ گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے سایہ اصلی، تو چونکہ ہمیں تو سایہ اصلی کے بعد ایک مثل اور دو مثل، یعنی کسی بھی چیز کا سایہ ایک مثل یا دو مثل چاہیے سایہ اصلی کے بعد. تو سایہ اصلی ہی جب گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، تو پھر اس کے حساب سے وہ جو ایک مثل ہے، دو مثل ہے، وہ بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. تو لہٰذا ہمیں خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں روزانہ عصر کا زاویہ شمس، جس طریقے سے دیکھیں طلوع کا زاویہ شمس متعین ہے، 9.833 پہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، 9.833 پہ غروب بھی ہو جاتا ہے. یہ متعین ہے طلوع اور غروب کا. اور صبح صادق کے لیے 108 سمت الراس سے اور 105 یہ متعین ہے. اور اسی طریقے سے اشراق کا زاویہ شمس متعین ہے. لیکن یاد رکھیں کہ عصر کا کوئی زاویہ شمس متعین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سایہ اصلی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سایہ اصلی کی ایک مثل، سایہ اصلی کی دو مثل کے اوپر جا کر عصر کا وقت داخل ہوتا ہے، جبکہ سایہ اصلی خود بدلتا رہتا ہے میل شمس کے بدلنے کی وجہ سے. اس وجہ سے ہمیں روزانہ سایہ اصلی معلوم کر کے پھر اس کی ایک مثل جائیں گے تو تب عصر کا وقت ہمیں ملے گا. اس لیے ہمیں ہر روز عصر کا وقت الگ سے معلوم کرنا پڑتا ہے. تو امید ہے کہ آپ اتنی بات کو سمجھ چکے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہم عصر کے لیے زاویہ شمس کیسے معلوم کریں. تو سب سے پہلا پروسیس یہ ہوگا کہ ہم ہر دن اس دن کا سایہ اصلی معلوم کریں گے. سایہ اصلی اس کسی بھی چیز کا ہم معلوم کر لیں گے. پھر آگے ہمیں صرف جمع ایک کرنا ہے ایک مثل کے لیے، جمع دو کرنا ہے دو مثل کے لیے، تو فوراً ہمیں زاویہ شمس معلوم ہو جائے گا. ناظرین جب ہمیں زاویہ شمس معلوم ہو جائے گا تو سورج تقریباً مثلا یہاں پہ ہوگا عصر کے وقت، تو ہمیں یہ جو زاویہ درمیان میں معلوم ہوگا یہ زاویہ شمس کے ذریعے سے زاویہ زمانیہ ہم معلوم کر لیں گے.
پھر اگلا پروسیس وہی پرانا ہے جو ہم نے دوسری نمازوں کے اوقات میں پڑھا تھا، پھر وہی کلیہ چلے گا، لیکن ان کلیوں میں چونکہ زاویہ شمس ہمیں معلوم ہوتا تھا تو وہ فوراً ہم اے کے اندر سیو کر کے ہم آگے پروسیس چلا لیتے تھے۔ چونکہ عصر کا زاویہ شمس ہمارے پاس ہے نہیں ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے زاویہ شمس معلوم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے پہلے آتے ہیں ہم سایہ اصلی معلوم کرنے کے لیے کہ روزانہ ہم سایہ اصلی کیسے معلوم کریں گے۔ تو ناظرین، سایہ اصلی معلوم کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کوئی سیدھی مثلا لکڑی روزانہ کھڑی کریں، پھر اس کا سایہ بنے، دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے ہم اس کا سایہ بنائیں، اور وہ سایہ عین نصف النہار کے وقت ہم اس کا سایہ دیکھیں کہ بھئی اس کا جو سایہ ہے یہ عین نصف النہار کے وقت یہاں تک آیا ہے مثلا، تو یہ گویا کہ سایہ اصلی ہے۔ اب ہم انتظار کریں کہ سورج یہاں سے جب پیچھے پیچھے جائے گا تو اس کا سایہ اصلی یہاں سے بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں سے بڑھتا جائے گا تو یہ 1 مثل ہو گیا، پھر یہاں سے پھر بڑھتا جائے گا، پھر 1 مثل 2 مثل ہو گیا، تو ہم اب کہیں گے بھئی عصر کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ پروسیس ہے، یہ بہت لمبا پروسیس ہے کہ بھئی سایہ اصلی روزانہ ہم لکڑی کھڑی کرتے رہیں گے۔ اب ان تمام چیزوں کو کریکٹ کر کے کیلکولیٹر کے اندر انہوں نے محفوظ کر دیا ہے، اور اب ہم نے صرف ایک کلیہ لکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں سایہ اصلی خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل کلیے تک ہی محدود رکھیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف ایک چھوٹے سے کلیے سے کیسے معلوم ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں سے کلیہ بنتا ہے وہ جگہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پہ 1 میٹر لکڑی کھڑی کر دیتے ہیں، 1 میٹر ہے یہ، اس کی لمبائی ہمیں معلوم ہے 1 میٹر، اور اس کا جو سایہ بنے گا وہ ایسے بنے گا، مثلا ایسے سایہ اس کا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سورج گویا کہ یہاں پر ہے، مثلا یہاں پر سورج ہے، ٹھیک ہے، اس کی شعاعیں جب ایسے آئیں گی تو یہ اس طریقے سے پڑیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سامنے ایک مثلث ہمیں حاصل ہوگی، یہ مثلث ہمیں حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ایک مثلث ہمیں حاصل ہوئی، اور یہاں پہ یہ جو لکڑی کھڑی کی ہے یہ آسمان میں اس کا سمت الراس یہ بن گیا۔ یہ سورج بھی بالکل آسمان کے اوپر ہی ہمیں نظر آتا ہے، کرہ سماوی کے اوپر ہوتا ہے، اور ادھر سے ہم نے لکڑی کے سمت الراس کا بھی تعین کر لیا۔ تو یہ اب سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ یہ آپ کو لکڑی کا سمت الراس اوپر نظر آ رہا ہے۔ اب ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم ابھی سایہ اصلی معلوم کر رہے ہیں، سایہ اصلی معلوم کر رہے ہیں، تو اس سے میں ایک کلیہ بناؤں گا، تو وہ کلیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم بناتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں پہ سمت الراس بھی نظر آ رہا ہے لکڑی کا، اور آپ کو سورج بھی نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ بھی ہم ایک لائن ایسے کھینچ لیتے ہیں، ایک لائن ایسے کھینچ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو ایک تو مثلث یہ نظر آ رہی ہے 3 ضلعوں اور 3 زاویوں والی، اور اس کے علاوہ کچھ آپ کو رأسی زاویے بھی مل رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک زاویہ یہ بن رہا ہے، ایک زاویہ یہ بن رہا ہے، یہ 2 زاویے بن رہے ہیں۔ ہاں، اب مثلث کے اندر ہم دیکھیں، اب ہم مثلث کے جو سبق پڑھے ہیں ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر چلیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ دیکھیں، مثلث کے اندر ہم نے کہا تھا کہ 3 نسبتیں بھی اس کے اندر ہیں، سائن، کوس اور ٹین۔ سائن کہتے ہیں متصلہ بٹا وتر، متقابلہ بٹا وتر، اور ٹین کہتے ہیں سائن متقابلہ بٹا وتر، کوس متصلہ بٹا وتر، ٹین متقابلہ بٹا متصلہ۔ اب یہ زاویہ اگر ہم شمار کریں، اس کو تھیٹا شمار کریں، تو اس کے ساتھ والا یہ جو 1 میٹر لکڑی ہے، یہ والا ضلع ہوگا متصلہ، اور یہ سایہ جو اس کو ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متقابلہ، اس کو سایہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرف یہ ہو جائے گا وتر، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے پاس 1 میٹر لکڑی یعنی یہ والا ضلع تو ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا زاویہ تو 90 درجے کا، یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہمیں معلوم ہیں، اب تیسری چیز اگر ہم معلوم کر لیں تو ہم اس مثلث کو حل کر سکتے ہیں۔ حل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والا ضلع ہم اگر معلوم کریں، چونکہ یہ سایہ ہے نا، تو یہ عین نصف نہار کے وقت یہ سایہ ہم معلوم کریں، سایہ اصلی، تو ہم معلوم کر سکتے ہیں، گویا کہ یہ متقابلہ ضلع یہ سایہ ہے۔ تو 2 چیزیں تو ہمیں معلوم ہیں، تیسری چیز ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آئیے ہم اگر تیسری چیز معلوم کریں تو ہم اس سایہ کو بھی معلوم کر سکتے ہیں۔
اچھا تیسری چیز ہم کون سی معلوم کر سکتے ہیں؟ وتر ہم کیسے معلوم کریں؟ وتر بھی ہمارے پاس معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ متقابلہ بٹا وتر کہیں گے تو کریں گے تو وتر تو خود مجہول ہے تو حل نہیں کر سکتے، سائن کے ذریعے سے بھی حل نہیں ہو سکتا۔ کوس اگر ہم کریں کہ متصلہ بٹا وتر جو ہے اگر ہم کریں تو متصلہ بھی ہمیں معلوم ہے لیکن وتر معلوم نہیں ہے، وہ مجہول ہے تو ہم حل نہیں کر سکتے۔ اچھا اب کیا کریں؟ یہ جو اوپر زاویہ ہے، یہ جو تھیٹا زاویہ ہے، اس کو ہم معلوم کریں تو پھر آیا ہم اس کو کر سکتے ہیں معلوم یا نہیں کر سکتے؟ تو ہم نے غور کیا تو ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ صحیح ناظرین، وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ والا زاویہ اور یہ والا زاویہ یہ تو مقدار میں برابر ہوتے ہیں، چونکہ راسی زاویے جو ہوتے ہیں وہ مقدار میں ہمیشہ برابر ہوتے ہیں۔ اچھا جب یہ برابر ہیں تو ہمیں ایک یہاں سے ایک راستہ ملا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس زاویے کو معلوم کریں، یہ اوپر والے زاویے کو معلوم کریں، اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں اے زاویہ، ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہم نیچے والے کا رکھ لیتے ہیں ایف زاویہ، ٹھیک ہے؟ ایف زاویہ، یہ اے زاویہ اور ایف زاویہ، یہ اوپر جو بی ہے، یہ جو سمت الراس ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں بی کا، کیونکہ عرض البلد کے برابر اوپر محاذات میں ہم نے سمت الراس، عرض البلد جو ہمارا ہے یعنی کسی بھی مقام پہ جہاں پہ ہم نے لکڑی کھڑی کی اس کے محاذات میں یہ نقطہ لگا ہے تو اس کو ہم بی سے تعبیر کرتے دیں گے کہ عرض البلد ہے۔ ڈی سے مراد چونکہ یہاں پہ میل شمس ہے، اس وقت میل شمس کا کیا ہوگا تو یہ ڈی سے ہم تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اب دیکھیں بی عرض البلد کا نقطہ، ڈی ڈکلینیشن آف سن، اے زاویہ اور ایف زاویہ، اب ان کو آپ انہی کے اوپر آپ غور کریں۔ تو ناظرین اگر ہم یہ ایسا کر لیں کہ یہ میل شمس اگر ہم کتاب سے لے کر اس کو لکھ لیں، مثلا 10 جنوری کا ہمارے پاس 22.1 -22.1 ہے، 10 جنوری کا یہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ اور ادھر سے اگر ہم کراچی کا عرض البلد اگر دیکھیں تو کراچی کا عرض البلد یہ جو سمت الراس پہ اوپر نقطہ لگا ہوا ہے یہاں پہ، تو یہ گویا کہ 25 ہے۔ تو اگر ہم ایسا کریں کہ یہ جو عرض البلد ہے اس سے میل شمس منفی کریں تو میل شمس منفی کرنے سے ہمیں اتنا پتہ چل جائے گا کہ ہمارے سمت الراس سے سورج کا کتنا فاصلہ ہے، ہمارے سمت الراس سے سورج کتنے فاصلے پر واقع ہے۔ چونکہ خط استوا سے اوپر نیچے سورج بھی چل رہا ہوتا ہے اور ہمارا سورج کا میل بھی چل رہا ہوتا ہے، آسمان پر وہ میل کہلاتا ہے اور زمین پر کسی بھی مقام کا وہ عرض البلد کہلاتا ہے۔ تو میل اور عرض البلد ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا ہے کہ ایک ہی چیز ہے۔ لہٰذا جب ہم نے اپنے عرض البلد سے میل شمس منفی کیا تو ہمیں یہ والا فاصلہ، ہمیں سمت الراس سے سورج کا فاصلہ معلوم ہو گیا کہ سورج اتنے فاصلے پر ہے۔ تو ہم اس کو منفی کر بھی لیتے ہیں، -22.1 تو 25 سے اس کو منفی کرتے ہیں برابر ہے، چونکہ مائنس مائنس برابر جمع ہوتا ہے، یہ میتھ کا قاعدہ ہے، تو دونوں کے ساتھ مائنس لگا ہوا تو مائنس برابر جمع، تو یہ آپس میں جمع ہو جائیں گے تو گویا کہ 47.1 جواب آ جائے گا۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ سورج ہمارے سمت الراس سے نیچے جو ہے وہ خط استوا سے بھی نیچے، چونکہ جنوری کے مہینے تو اس خط استوا سے بھی نیچے، اور 47.1 درجے ہمارے سمت الراس سے سورج دور ہے۔ تو جب عین نصف النہار کے وقت جب سورج ہمارے خط نصف النہار پہ آئے گا تو اس وقت وہ 47.1 درجے دور سے شعاعیں پھینکے گا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جب کسی 1 میٹر لکڑی کا سایہ بنے گا تو وہ اس سایہ اس لکڑی سے کچھ زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ سورج بہت نیچے ہے، 47.1 درجے سورج یہاں سے۔ تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا 47.1؟ یہ B-D سے ہمیں معلوم ہوا، B-D۔ تو یہ B-D سے ہمیں یہ اے زاویہ گویا کہ معلوم ہو گیا، یہ اے زاویہ B-D ہے جی۔ اب ہم نام اگر رکھیں، ہم 47.1 تو ہر جگہ پہ نہیں ہوگا کیونکہ روزانہ یہ بدلتا رہے گا، سورج کبھی نیچے آئے گا کبھی اوپر جائے گا، تو یہ تو بدلتا رہے گا یہ فاصلہ نا۔ اب ہم صرف اتنا قاعدہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ بھائی یہ جو زاویہ ہے یہ B-D ہے، B-D یہ زاویہ ہے۔ اچھا اب یہ B-D زاویہ ہے تو اب ہم اگر اس طرح کریں کہ B-D یہاں پہ 47.1 ہمیں یہ معلوم ہو گیا، یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ زاویہ جو ہے 47.1 درجے ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھیں 3 چیزیں معلوم ہو گئی، 2 زاویے ہیں اور 1 ضلع ہے 1 میٹر لکڑی۔ اب اگر ہم معلوم کریں تو ہم اس سائے کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین چونکہ آج کا سبق طویل ہو چکا ہے تو یہ عصر کا وقت چونکہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں زاویہ شمس معلوم کرنا ضروری ہے، اور زاویہ شمس کے لیے سایہ اصلی معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو اب ہم سایہ اصلی کو معلوم کرنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں۔ تو بنیادی آخر میں جا کر آپ کو بہت آسان لگے گا، کیونکہ
ہم ایک ہی زاویہ ایک ہی کلیہ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے وہ زاویہ نکل آئے گا، لیکن سمجھنا ہے۔ تو آج ہم نے یہ بات سمجھی کہ میل شمس کو اگر ہم اپنے عرض البلد سے منفی کریں تو ہمیں درجات کے اندر فرق معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے سمت الراہ سے سورج کتنا دور ہے۔ جب وہ دور ہے، ہمیں وہ دوری معلوم ہو جائے گی تو ہمیں یہ زاویہ معلوم ہو جائے گا۔ جب یہ زاویہ ہمیں معلوم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ یہ والا زاویہ ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گا، کیونکہ دونوں زاویے مقدار میں برابر ہیں۔ لہٰذا جب یہ معلوم ہو گیا تو اب ہمارے پاس اس مثلث کو حل کرنے کے لیے 3 چیزیں معلوم ہیں۔ چوتھی چیز یہ سایہ ہم خود معلوم کر سکتے ہیں۔ جب یہ سایہ ہم معلوم کر لیں گے، سایہ اصلی معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب ہم +1 کریں گے تو اس کی 1 مثل ہو جائے گا، +2 کریں گے تو اس کی 2 مثل ہو جائے گا، تو ہمیں فوراً ہمارا زاویہ شمس عصر کے لیے معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم عصر کا اس کو 1 کے اندر محفوظ کریں گے، پھر وہی پرانا نمازوں والا کلیہ اگر ہم چلائیں گے تو ہمیں اس دن کی عصر کا وقت ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو آج آپ اتنی بات کو ہی سمجھیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم مزید اسی سے آگے چلیں گے اور ہم اپنا سایہ اصلی معلوم کریں گے، اس کے بعد ہم عصر کا وقت معلوم کرنے کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔